ہم دعوت دیتے ہیں. میں ریٹریٹ کرتا ہوں انویٹیشن to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو وہ ورچولی شامل ہو جائے. اگر ان کو یہاں فزیکلی آنے میں دقت ہے تو ورچولی شامل ہو جائے, لیکن باقیوں کو تو نہ جو ماضی میں جو ایک SAARC کانفرنس پاکستان میں ہونی تھی اس کو ہونے دے. اگر وہ نہیں آنے چاہتے, ان کو ریزرویشنز ہیں, تو وہ ورچولی اٹینڈ کر لیں. تو بہت سارے لوگوں نے تو اس کو مذاق سمجھا, اور بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی بریک تھرو ہے, پاکستان دوبارہ کچھ چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں. اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی بیرسٹر حامد بشانی صاحب کو. سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر. اچھا بیرسٹر, یہ بتائیے گا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جب خود یہ سینٹ چیئرمین کو نہیں بھیجتے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان سے نہیں جاتے, ان کے بلانے میں پچھلے مہینے جو 9-10 دسمبر کو ہوا, تو کیسے پاکستان ان کو بلا سکتا ہے؟ آپ اس کو کس لینس سے سر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بیسیکلی تو یہ بات وہی ہے کہ انہوں نے جسٹ ایک فارمولیٹی جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. ان سائڈ کنٹری یہ کہ جی ہم جو ہے وہ کوآپریشن اور دوسرا تیسرا کام کر رہے ہیں, اور اصل چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایک میسج ہے. تو بنیادی طور پہ اب یہ کہنا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو ورچولی آئیں, تو کانفرنس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ ورچولی ہو یا فزیکلی ہو, وہ لیگلی اسپیکنگ وہ سیم, وہ اس کو ایک ہی ویٹ ہوتا ہے اس کا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خصوصاً آج کل کے دور میں جیسے حالات چل رہے ہیں. تو اس میں ورچولی بھی جو ہے اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کو پارٹیسپیشن ہی سمجھی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ آپ باقی لوگوں کو آنے دیں اور خود ورچولی پارٹیسپیٹ کر لیں, یہ تو کوئی بات نہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو اس وقت ہینڈلنگ ہو رہی ہے فارن افیئرس کی اسپیشلی, تو خیر ہر چیز کی ہینڈلنگ پہ ہی آبجیکشن بہت بڑے بڑے اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن فارن افیئرس میں تو بالکل 1 انچ جو ہے آپ گزشتہ 5 سال میں موو نہیں ہوئے ہیں کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں. اگر کوئی موومنٹ آپ نے کی ہے تو وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کمپلیٹلی جو ہے وہ اس وقت ایک سویئر قسم کی آئسولیشن سے گزر رہا ہے. تو اس کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ ان حالات سے سبق سیکھ کے کوئی ایسا پازیٹیو سٹیپ اٹھائیں, اور یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی ریجنل کانفرنس آ رہی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنا ایک پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں, آپ اس کو اس طریقے کا میسج دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. اور اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ نہ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہے, اور نہ پاکستان کی جو اس وقت ایک آئسولیشنسٹ قسم کی سچویشن چل رہی ہے, نہ ہی وہ اس سے نکل سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے جو ہے وہ اس پہ دوبارہ SRNO غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایک جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو قسم کا ایونٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے ایک بڑی اہم بات جو اگر آپ ان کی اسپیچ سنیں یا شاہ محمود قریشی صاحب کی یا وہ پریس کانفرنس سنیں, تو وہ کہتے ہیں کہ باقیوں کو تو آنے دیں, آپ بے شک نہیں آتے. اس کا مراد یہ ہے کہ سارے کا سارا جو ساؤتھ ایشیا ہے یا سارے کے سارے جو SAARC ممالک ہیں اس کے اوپر تو انڈیا کا کنٹرول ہے. تو پاکستان کا ورچولی اپنے ریجن میں تو کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ یا پاکستان کی جو فارن پالیسی کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ, ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ سمجھیں, وہ تو کسی قسم کی نہ ہوئی اگر کوئی بندہ ہمارے کہنے پہ آتا ہی نہیں ہے. یہ جو 2-3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, یہ جو ابھی دیکھیں اری میں واقعہ 2016 میں ہوا, اور تب سے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم اس کی وجہ سے نہیں آ رہے. تو کیا یہ سچویشن ہے کہ ہماری کوئی بھی نہیں مان رہا؟ بھوٹان, مالدیوز, سری لنکا, بنگلہ دیش تو چلو ٹھیک ہے آلریڈی, مسئلے پرانے مسئلے, اور یہ تو خطے میں تو اس میں تو ہم نے سارا کچھ پہلے بتا دیا کہ یہ بھارت کی پلیٹ میں جائے گا سارا کچھ, یہ ہمارے پاس اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ جو سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے فارن پالیسی کی جو لائنمنٹ ہوتی ہے. نہیں, ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ بہت بڑی ایک ریئلٹی کی ریفلیکشن بھی ہے. اب اس پہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہ اس وقت کس کے انفلوئنس میں ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی سادگی کی بات ہوگی. یہ تو بالکل ایک کلیئر قسم کی بات ہے کہ انڈیا اس پورے خطے میں
ایک بہت بڑا انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے اسپیسیفکلی آل دیز کنٹریز، ڈسپائٹ جو اسمال کوئی ڈفرینسز ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں ان کے چھوٹے موٹے، وہ تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہیں، نیپال کے ساتھ بھی ہیں، جو کہ مطلب ہے دو ملک کسی بھی دو ملکوں میں ہوتے ہیں، ایون دین کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور کینیڈا جو کہ بالکل ہی ایک جڑواں قسم کے بھائی سمجھے جاتے ہیں اور بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی ان کے بھی کئی دفعہ بعض چیزوں پہ کوئی جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈسپیوٹ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں جو ایک ہی قریب دوستوں کے درمیان یا فیملی کے میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں جتنی بھی کنٹریز اس وقت ہیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے انفلوئنس میں ہیں، اور یہ انڈیا نے پچھلی سارک کانفرنس میں پروو کر دیا تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہو رہی تھی نا، جس میں کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ سارک کانفرنس ہو جائے، اور اس میں انڈیا نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نہیں جاتے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اب یہ کہنا کہ آپ ان کو آنے دیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خطے کو ہمارے حوالے کر دیں اور آپ بیٹھے رہیں، اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا نے اپنا کوئی انفلوئنس بلڈ اپ کیا ہے اس خطے میں تو وہ جو ہے آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں تو آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ یہ اتنی سادہ قسم کی گوگلی جو کھیلتے ہیں نا آپ کے پرائم جو فارن منسٹر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک شکل ہے۔ اب یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں بنیادی سوال جو ہمیں ماننا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اس خطے میں ڈومیننس کس کی ہوگی۔ یہ ایک الگ سوال ہے، چلیں پولیٹیکل سائنس کا سوال ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں یا اس پہ غور و فکر کرتے رہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ یہ ہے کہ اس خطے میں ایک ڈومینیٹنگ پاور جو ہے اس وقت وہ انڈیا ہے، ڈیو ٹو اٹس سائز، اکانومی اور انفلوئنس کے۔ یعنی جو چیزیں میرٹ پہ سامنے آتی ہیں آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر آپ حقیقت سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آپ یہ کہیں کہ نہیں جی خطے کی جو ہے وہ بڑی پاور انڈیا نہیں ہے تو اس سے انڈیا پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ڈیفینیٹلی آپ پہ اثر پڑے گا، چونکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے بیچ میں جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی آپ بیٹھے رہیں اور ہمیں سارک کی کانفرنس کرنے دیں، تو یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انفلوئنس ایکسرسائز کر رہے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز پہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا کا انفلوئنس اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ کنٹریز جو ہیں ان کو اس طرح کا ڈیسیجن کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ انڈیا کے کہنے پہ ہی کریں، ان کے اپنے بھی جو ہے ڈیفینیٹلی ایک فارن پالیسی ہے اور ان کے اپنے بھی ترجیحات ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ساؤتھ ایشین جو ریجنل کانفلکٹ ہے اس میں انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں بہت سارے معاملات میں، جو ان کی پالیسیز سے بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھما پھرا کے بات جا کے یہاں پہ ٹھہرتی ہے کہ کیا آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنے جو ڈیفرنسز ہیں اور جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور یہ سوال کوئی میں آج اٹھا نہیں رہا ہوں، یہ سوال 1947 میں اٹھا تھا اور اب تک مختلف شکلوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انڈیا کو بھی نقصان ہوا ہوگا، لیکن جو ویزیبل اور سامنے جو نقصان سبسٹینشل ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج آ کے سچویشن یہ پیدا ہو گئی کہ پہلے تو پاکستان انٹرنیشنلی سمجھا جاتا تھا کہ آئسولیٹ ہوا ہے پالیٹکس میں، لیکن اب ریجنل پالیٹکس میں بھی آپ انڈیا کی مرضی کے بغیر یا اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے بغیر ایک ریجنل کانفرنس نہیں کرا سکتے۔ تو اگر آپ یہ کانفرنس نہیں کرا سکتے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا نقصان ہے، چونکہ آپ کا جو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ حل نہیں کیا جا سکتا، خواہ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں۔ جو ساؤتھ ایشیا میں پیس اور وار کے مسائل ہیں، انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آتا ہے کہ ایک مشترکہ ریجنل مسئلہ بھی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو ریسورسز ہیں، انرجی کا ایشو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ریجنل کوآپریشن کے ذریعے ہی حل کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ڈیفرنسز کو 100% حل نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی کم از کم آپ ترجیحات کا تعین تو کر سکتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان یہ ڈیفرنسز ہیں تو ان کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو چیزیں ہیں ان پہ ہم ایک کوآپریشن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے بار بار اس چیز پہ جو ہے نا ایک چیز یاد آتی ہے، وہ ولی خان جو بڑے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مدبر قسم کے سیاستدان تھے،
وہ بار بار یہ کہتے رہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ریجن میں بدماش کا رول ادا کر رہا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ بڑا لوگوں کو چیڑ ہوتی تھی کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ پھر اس کی وضاحت کرتے تھے کہ جب آپ نے جو ہے ہر کسی کو موقع دکھانا ہے اور ہر کسی کو کہنا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تمہیں نہیں مانوں گا, تو ظاہر ہے یہ رول پھر یہی ہے نا کہ ہم نے پھر زبردستی اس ریجن میں اپنی جو ہے وہ ایگزسٹنس اور اپنا جو اسپیس ہے وہ کلیم کرنی ہے. اگر اس کے بجائے آپ جو ہے وہ ایک اچھے پڑوسی کا رول پلے کریں اور انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ اسپیسیفکلی چلیں. انڈیا کے ساتھ تو آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے جی کہ جی کشمیر ایشو ہے, فلاں ایشو ہے, ریزالو نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے اب آپ کا کیا مسئلہ رہ گیا؟ 71 میں ایک کام ہوا تھا, اس کے بعد 50 سال ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش اتنا آگے چلا گیا, ایک نئی دنیا ڈیولپ ہو گئی ریجن میں, دنیا میں, اور آپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے آپ کی بارڈرز پہ, اور جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے اور انہوں نے وہ باڑ بھی ریموو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ولی خان کے الفاظ میں بدماش کا رول ہے کہ آپ چاروں طرف لڑ رہے ہیں, انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں, بنگلہ دیش کو بھی ہیٹ کرتے ہیں, افغانستان کو بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بارڈرز جو ہیں وہ 70 سال سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں, آپ کا کانفلکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. تو اس طرح کے رول میں تو آپ اپنے عوام کو جو زندگی دے رہے ہیں وہ کوئی بہت خوشکن نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. چونکہ الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان, انڈیا اس خطے میں جو انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 44% لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس ریجن کے اندر جہاں پہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, وہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ والیوم دیکھیں کہ دنیا کے جتنی ریجنل گروپنگز ہیں ان میں سب سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ہے. آپ کی جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے وہ تقریباً ایٹ پار ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ اگر ٹریڈ کھولیں گے, آپ اگر اس طرح کی فری ٹریڈ اور فری موومنٹ کے کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے, عام آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے. غربت کے خلاف یہ سیلاب, یہ بھوک ننگ, یہ ساری جو مشترکہ قسم کی چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پورے علاقے سے بنتا ہے, اس کے خلاف ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اپنی شرائط پہ ہر کام کرنا ہے, اور ایون دین کے سارک کی کانفرنس میں بھی آپ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کریں, سارک از آل اباؤٹ ریجنل کوآپریشن, تو آپ کس طرح ایک پروپوزل ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ گھر بیٹھے رہیں لیکن باقیوں کو آنے دیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نیت ہے, انٹینشن ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب تک آپ اپنی انٹینشن درست نہیں کرتے, یہ گھما پھرا کے بات واپس جا کے وہیں ٹھہرتی ہے جناب کہ یہ کام آپ کو سب سے پہلے شروع کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ سے, کہ جو سب سے بڑا سوال آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کیا آپ اس ریجن میں امن قائم کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں. اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ اس طرح کی پروپوزل قطعاً نہیں دے سکتے کہ ہم سارک کانفرنس کر رہے ہیں, آپ باقی لوگوں کو آنے دیں, اور آپ کو اگر نہیں منظور تو آپ ورچولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ تو کسی کو اریٹیٹنگ قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کسی کو نہ آنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کے جو بلینز آف پیپل ہیں ان کی مستقبل اور ان کی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ انگیز قسم کی سوچ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. خواہ یہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے شروع کریں یا فارن منسٹر سے شروع کریں, لیکن اس کو بدلے بغیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آپ کی مشکلات جو ہیں ان میں مزید اضافے کی گنجائش ہے, اس میں کوئی بہتری مجھے نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, اس میں دیکھیں یہ جو ایک فیکٹر جو آپ نے ڈسکس کیا کہ سعودی عرب کے بغیر ہم OIC کی کانفرنس نہیں بلا سکتے, انڈیا کے بغیر ہم سارک کی کانفرنس نہیں بلا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر ہمیں ساری کی ساری جو ہماری فورن پالیسی ہے, اور ابھی دیکھیں جیسے سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں انہوں نے وہ انڈیا چلے گئے جب پاکستان OIC کی ایک کانفرنس کر رہا تھا. تو یہ جو ساری کی ساری جو پاکستان کو فورن پالیسی ہے اس کو ری لک کرنا پڑے گا. جس طرح یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے کہ اصل چیز تو وہ مائنڈ سیٹ ہے, تو سر یہ مائنڈ سیٹ کس طرح چینج آ سکتا ہے, بدلی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو اچھی جو پیور ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ تو پہنچ نہیں پاتی, جو پہنچ جاتی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہیں. اگلے دن وہ ایک ہمارے جنرل صاحب بھی ہیں, جنرل طارق صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جتنے بھی لیڈرشپ ہے یا وہ کمپرومائزڈ ہے, اوبلائزڈ ہے, ٹھیک ہے.
وہ کسی بھی اسکول وہ کسی بھی کوارٹر سے ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو, وہ یا کمپرومائزڈ ہیں یا وہ اوبلائزڈ ہیں. تو یہ اوبلائزڈ کمپرومائز کے بیچ میں, اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ایک اور انہوں نے لفظ بولا, I forgot that. سو یہ تو ہم اور پھر ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, شاید لوگوں کو شاید سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابیاں ہیں. تو یہ کب تک ہم اتنی بڑی اسموک اسکرین جو اریکٹ کر کے رکھیں گے اور میڈیا بھی مینج کر لیں گے, لوگوں تک پبلک اوپینین بھی نہیں پہنچنے دیں گے. تو یہ ہاؤ ٹو ری لک اور ہاؤ ٹو جسے کہتے ہیں ری اسکیچ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ بڑا سوال ہے, لیکن یہ آپ سے سر کیا جا سکتا ہے. نہیں, یہ بہت بڑا سوال نہیں, یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر پاکستان کے لیے آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک آرٹیفیشلی انفلیٹڈ جو سینس آف سپیریورٹی ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا سے اور ریجن سے وہ سپیس مانگ رہے ہیں جو ہمارا حق نہیں بنتا. اس کی آپ نے خود مثال دی, میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ سعودیہ کے بغیر آپ OIC کی اگر کانفرنس نہیں بلا سکتے تو یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ اسلامی دنیا میں آپ کا سپیس کتنا ہے, ویٹ کتنا ہے, اور آپ مانگ کتنا رہے ہیں, آپ کی وشفل تھنکنگ کتنی ہے, اور آپ خیالی دنیا کے اندر کتنا رہتے ہیں. آپ اگر انڈیا کی اجازت اور اس کی آشیرواد کے بغیر سار کانفرنس نہیں بلا سکتے تو یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ